أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان دنوں میں دو بڑے اہم صحابی کا انتقال ہو گیا. یہ بھی سنتے چلیں اور موضوع کو ختم کرتے ہیں. دو بڑے اہم صحابی کا انتقال ہوا ہے. چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ کرام تو انتقال کرتے رہے، اس کا ذکر نہ کرتا میں، لیکن عقیدے سے اس کا تعلق ہے. توجہ دیں گے. دو بڑے اہم صحابی کا انتقال ہو گیا ہے. ایک اسعد ابن زرارہ کا، ایک کلثوم ابن حدم کا. اور اس کے مقابل میں دو یا تین بڑے مشرکین کا بھی انتقال ہوا ہے. حضرت خالد ابن ولید کے والد ولید کا ہے نا، اور عاص ہمارے خیال سے اس کا، یعنی ادھر مشرکین کا انتقال ہوا دو بڑے، اور ادھر دو مسلمانوں کا بڑے. ایک کلثوم ابن حدم. یہ کون ہے کلثوم ابن حدم؟ کسی کو یاد ہے جی؟ یہ کلثوم ابن حدم وہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں جن کے یہاں آ کر کے ٹھہرے تھے. قباء میں آپ تشریف لائے تھے نا، تو 4 دن یا 12 دن یا 24 دن آپ جو ٹھہرے رہے وہ کس کے یہاں ٹھہرے تھے؟ حضرت یہ بڑے معمر اور بڑے نیک صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے. بڑے شریف النفس اور بہت ہی صدقہ اور خیرات کرنے والے تھے. یہ حضرت سعد ابن خیثمہ، ان کے یہاں جتنے مسلمان آئے ہیں ہجرت کر کے پہلے انہی کے یہاں ٹھہرے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد کی تعمیر ہی کر رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. ابھی ان کے انتقال ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس تھا کہ ایک اور صحابی جنہوں نے اہل مدینہ میں سے سب سے پہلے تقریباً اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت سب سے پہلے لے کر کے آئے اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جمعہ قائم کیا. یہ 3 خوبیاں ان کے اندر تھی ساتھیوں. اسلام، مدینہ منورہ کے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا. دوسری بات کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں دعوت کا کام سب سے پہلے انہوں نے کیا. اور تیسری بات کیا ہے؟ جمعہ سب سے پہلے انہوں نے قائم کیا مدینہ، آپ کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمد پہلے سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے آپ آئے نہیں تھے کہ انہوں نے جمعہ قائم کیا. اور چوتھی ان کی خوبی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 نقیب قرار دیے تھے ان تمام کے اوپر سب سے بڑا نقیب ان کو بنایا تھا، اسعد ابن زرارہ کو. لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے مدینہ منورہ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی کہ ان کے گلے کے اندر کوئی بیماری ہوئی. وہ گلٹی کی بیماری تھی یا کیا تھی، عربی میں اسے ذبحہ کہتے ہیں. ذبحہ وہ گلے میں ہوتی ہے، گلا پھول جاتا ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کے علاج کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا، مسند احمد صحیح سنن ابن ماجہ وغیرہ میں صحیح سند سے مروی ہے کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا ان کے علاج کے لیے میں کوشش کروں گا. اس لیے کہ کوئی معمولی آدمی اور دین کے معمولی خادم نہیں تھے اور عمر بھی کوئی ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی. نقبہ میں سب سے کم عمر والے اسعد ابن زرارہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ 2 بار آپ نے ان کو داغا تھا. ان کو شفا پانے کے لیے 2 بار داغا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. چند دن بیمار ہو کر رہ کر کے وہ انتقال کر گئے. جب منافقین نے اور یہودیوں نے، بلکہ بھی منافق نہیں تھے، مشرکین نے اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم اور یہ پریشانی اور ان کے علاج کے لیے یہ کوشش دیکھی تو وہ کیا کہنے لگے کہ یہ نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اگر نبی ہوتے تو اپنے ساتھی کو بچا نہ لیتے، نبی ہوتے تو اپنے ساتھی کو بچا نہ لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا تھا کہ میتۃ سوء للیہود، بری موت یہودی مریں
وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھی سے موت کو کیوں نہیں دور کر سکے، اپنے ساتھی کو موت سے کیوں نہیں بچا سکے؟ اللہ کی قسم، میں اپنے لیے اور اپنے ساتھی کے لیے کسی فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اصل مالک کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ساتھیوں، یہیں سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آج ہمارے یہاں جو بہت سے لوگوں نے یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کرتے ہیں اور انہیں آپ ہی سارا کچھ جا کر کے لوگ مانگ رہے ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے نفع اور نقصان کی ساری ملکیت کس کے پاس رکھی ہے؟ اپنے پاس، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ یہیں سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بے نیاز ہے، کس قدر بے نیاز ہے۔ اور ایک بندہ خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ولی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے سامنے کس قدر مجبور ہے۔ لوگوں نے ساتھیوں اس عقیدے کو سمجھا نہیں، نتیجہ یہ ہے کہ شرک کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اگر ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ میں خود اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله